بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں کہ ایک انصاری مسلمان صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، انصاری مسلمان ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، ایک مشکل میں گرفتار ہوں اور آپ کی مدد درکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں فلاں فلاں جگہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے جو میری ملکیت ہے، اور میرے بچے بھی اسی باغ میں رہتے ہیں، اور میرے اسی باغ میں ایک اور انصاری مسلمان کا ایک درخت کا کھجور ہے، ایک کھجور کا درخت ہے، اس میں میرے اسی باغ میں ایک اور انصاری مسلمان جو ہے اس کا ایک کھجور کا درخت ہے جس کا وہ مالک ہے۔ جب اس کا دل کرتا ہے وہ میرے باغ میں داخل ہوتا ہے، اپنا جو کھجور کا اس کا درخت ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اور اس کا یہ عمل مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، میری پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ شخص اپنا وہ کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے انصاری مسلمان کو طلب فرماتے ہیں۔ جب وہ حاضر خدمت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو شخص بات کہہ رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ وہ انصاری مسلمان کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس شخص کا جو باغ ہے اس میں ایک کھجور کا درخت میری ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، مجھ سے اس کا سودا کر لو، تم یہاں وہ مجھے کھجور کا درخت دے دو، میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا شاندار سودا ہے۔ وہ شخص تھوڑی دیر سوچتا ہے اور پھر جواب میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ صحابہ جب یہ بات سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ جو شخص ہے اس کا تعلق منافقین کے گروہ سے ہے، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، در حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے ہیں تو خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے، اور ان کے کانوں تک بھی جاتی ہے جن کا نام سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ یہ بات ان تک بھی پہنچتی ہے، فوراً اس شخص سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں، سنو، میرا فلاں فلاں کھجوروں کا باغ، اتنے 100 کھجور کے اس میں درخت ہیں، میں چاہتا ہوں وہ باغ تم لے لو اور اپنا ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تو بڑا زبردست سودا ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے پیچھے اس کے بدلے میں مجھے اتنا بڑا باغ مل رہا ہے۔ سودا کر کے وہ کھجور کا درخت فروخت کر دیتا ہے، اور یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ کھجور کا درخت حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو دوڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھجور کا درخت اب میری ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھ سے سودا کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کم من رداء لابو دحدہ فی الجنہ، کم من رداء لابو دحدہ فی الجنہ، کم من رداء لابو دحدہ فی الجنہ۔ 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو دحدہ، تیرے لیے ایک نہیں کتنے موٹے موٹے کھجور کے درخت ہیں، ابو دحدہ تیرے لیے ایک نہیں کتنے موٹے موٹے کھجور کے درخت ہیں۔ 3 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دحدہ کو جنت میں موٹے موٹے کھجور کے درخت ہیں ان کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر،
یہی لوگ تھے جن کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بشارتیں دی ہیں کہ وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق فرما دیا، آپ صادق المصدوق ہیں، آپ صادق المصدوق ہیں، جو آپ نے فرمایا حق اور سچ فرمایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اعلیٰ جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی راہ میں سچے دل سے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی